بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی سوچ ٹی وی۔ میں ہوں محمد عامر اشرف۔ یہ ہے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن۔ اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ محمد شمس عمران صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور آج کی اس محفل کو رونق بخشیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، کہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پہ، کہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اور دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، کہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا،
کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب محمد شمس عمران صاحب، جو بڑے ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اپنے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی شخصیت کو دعوت دینے سے پہلے میں تمام ناظرین اور سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جو ہے اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنے جو ہے کمنٹ سے اظہار رائے بھی ضرور کریں۔ اور میں ایک اور آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ مقتدر مذہبی شخصیات، علماء ہمارے ساتھ لائیو رمضان ٹرانسمیشن میں آ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں، آپ اگر کوئی رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ علماء کرام جو ہیں وہ اس کا مستند جواب آپ کو مہیا کریں گے۔ اب میں اپنے پروگرام کی آج کی خصوصی شخصیت جو ہے، مہمان خصوصی شخصیت کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کے اس ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی شخصیت ہیں، مرکزی علماء کونسل پاکستان کے رہنما ہیں، تحصیل تاندلہ کے صدر ہیں، خطیب اسلام، خطیب پاکستان میری مراد حضرت علامہ مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب۔ آج انہوں نے بڑی شفقت فرمائی ہماری دعوت پر، آج ہمارے اسٹوڈیو میں یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائے۔ میں انہیں آج کے اس پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی مولانا، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیر۔ رمضان المبارک کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، شکر۔ ماشاءاللہ جی۔ بلا تاخیر آج کے اس پروگرام کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں مولانا سے ملتمس ہوں وہ اپنے خطاب سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات سے مخاطب ہیں، مرکزی علماء کونسل تحصیل تاندلہ کے صدر ہیں، خطیب اسلام، خطیب پاکستان، ملک کا ایک عظیم نام حضرت مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب۔ انداز قاسمی آپ نے سنا ہوگا، اس کی یہ ایک جھلک ہیں، ایک تصویر ہیں، آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تحصیل سمندری کے صدر حضرت مولانا محمد عامر اشرف صاحب نے مدعو فرمایا ہے، ان کا یہ بہت آسن اقدام ہے جو رمضان کے حوالے سے روزانہ یہ قرار پایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی کاوش کو قبول فرمائے، پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو ماہ صیام اس کا احترام نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کے متعلقہ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطاب دے اندر ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا۔ ایمان والیاں تے روزے فرض، غیر ایمان والے غیر مسلم انہاں تے روزے فرض نہیں۔ ایمان والا کہنو کہندن، ایمان دیاں تشریعات تے بہت زیادہ، ایمان مفصل بھی ہے، مجمل بھی ہے، شرع عقائد کتاب ہے جیڑی کہ دینی مدارس وچ پڑھائی جاندی ہے، او دے اندر ایمان دی تفصیل موجود ہے، لیکن اس وقت میں مختصر اور جامع تعریف کراں گا۔ ایمان والا شخص ہوئے جنوں حضور نے جو کچھ سانو دتا ہے انہوں لینا، اور جس تو روکیا ہے رک جانا ہے، شخص ایمان والا ہے۔ جیڑیاں چیزاں جیڑیاں شیواں حضور نے سانو عطا کیتیاں، کرنے نو حکم کیتا کرنا، جنہ تو حضور نے منع فرمایا روکیا انہاں تو رک جانا، اے صاحب ایمان ہے۔ اور فرمایا ایمان تسی اس طرح دا لے کے آؤ جس طرح دا صحابہ ایمان لے کے آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ سارے دے سارے معیار حق سن، اونا ورگا ایمان لے آن دا سانو حکم فرمایا۔ تو فرمایا ایمان والے ہو تواڈے تے روزے فرض، اور روزہ ارکان اسلام دے وچوں ایک رکن ہے، اور عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت انہاں تے روزے فرض نے۔ اگے تفصیل ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، وہ تفصیل آندی انہاں دی، لیکن روزے ایمان والیاں تے اس نو فرض فرمایا۔ صیام امساک دے وچوں لفظ نکلے ہے، اے دا معنی ہوندا ہے بچنا، رکنا، غروب آفتاب تائیں، صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک کھان پین تو جماع تو رک جانا، اور نیت روزے دی بھی ہوبے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں تے روزے فرض فرمائے، اور فرمایا الصوم لی و انا اجزی بہی وفی روایت اجزا بہی، کہ اے ایمان والے ہو تواڈے تے، اے ایمان والے ہو روزے فرض نے، اور فرمایا کہ اس روزہ میرے لیے، میرے واسطے، اور اس روزے دا میں بدلا ہاں۔ کل قیامت دے دن اللہ رب العزت
روزے داراں نو اپنا دیدار کرانگے، دیدار ربی نصیب ہوئے گا۔ اور صحابہ دے دور وچ غیر مسلم بھی ماہ سیام دا احترام کردے سن، وہ بھی سر عام باہر نہیں بلکہ چھپ کے، اگر کھاندے بھی سن کفار یا انہاں دے بچے تے اپنے کمریاں دے اندر چھپ کے خورد و نوش کردے سن، سر عام نہیں سن کردے کہ مسلمانہ دا مہینہ رمضان ہے، انہاں دا مہمان ہے تو احترام کردے سن۔ اس واسطے اے دے روزے مسلمانہ تے فرض اللہ تعالیٰ نے فرمائے، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب تے فرض ہے، حج صاحب نصاب تے فرض ہے، اسی طرح سال بعد روزہ آندا ہے مسلمانہ تے 29 ہون یا 30 ہون، ایام معدودات، گنتی دے گنے چنے روزے اللہ نے یہ بھی فرض کیتے۔ اور حضور نے فرمایا ممبر دی سیڑھی تے پیر رکھیا آمین، پھر دوسرا قدم مبارک رکھیا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھیا آمین۔ حضور خطبے تو فارغ ہوندن تو صحابہ نے مسئلہ پوچھیا حضور کہ اس طرح دا تسی پہلے کدے نہیں اے کیا آمین، ساڑی سمجھ تو بالا ترے۔ حضور نے فرمایا جبریل آیا سی، جبرائیل علیہ السلام آئے سن، وہ کہندے سن کہ رمضان دا مہینہ آوے اور رمضان دے مہینہ کوئی شخص پاوے ایمان آلہ اے دے روزے نہ رکھے، اپنی بخشش نہ کراوے تے اس تے لعنت ہے۔ تے حضور نے فرمایا آمین۔ تو سامعین اس تو بھی ثابت ہوندا ہے کہ کتنی سخت بڑی وعید ہے۔ اور رات دی عبادت تراوی، دن دی عبادت روزہ ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس سے چیز دا انعام نہیں کھان پین تو رک جاوے، بلکہ روزہ زبان دا بھی ہے، روزہ تے ہاتھ دا بھی ہے، روزہ کنا دا بھی ہے، روزہ پیراں دا بھی ہے۔ زبان غلط استعمال نہ ہووے روزے دی حالت دے اندر، اور رمضان دے اندر زبان غیبت نہ کرے، بلکہ غیر رمضان دے اندر بھی زبان غلط استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ جیڑا بندہ زبان تے کنٹرول نہیں جے کردا، غیبت کردا ہے، چگلی کردا ہے، تو ماں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے دے انہوں کچھ حاصل نہیں ہوئے گا، کیونکہ روزے دے اے آداب دے وچوں اے بھی ادب ہے، او دی زبان غلط استعمال نہ ہوئے، مثلا غیبت نہ کرے، چگلی نہ کرے، کسے دے خلاف استعمال نہ ہوئے، کسے تے کیچڑ نہ اچھالے۔ زبان حضور نے فرمایا 2 چیزاں دی مینوں ضمانت دے دیو، میں محمد توانوں جنت دی ضمانت دینا۔ ایک مینوں زبان دی ضمانت دے دیو، دوسری شرمگاہ دی ضمانت دے دیو۔ حضور نے فرمایا میں جنت دی ضمانت دینا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، کامل مسلمان او جے دی زبان تو ہاتھ تو دوسرا مسلمان او دا بھائی محفوظ روے۔ جے غیبت کیتی کسے دے خلاف بولیا اے او داندا ہے
اور قرآن اور حدیث دے اندر آندا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا تو بھی زیادہ سخت ہے۔ بلکہ قرآن دے اندر بھی آ گیا جیڑا پسے پردہ کسے دی غیبت کردا ہے او دے اخلاق تے او دے کردار تے زبان کھولدا ہے۔ این یاکل لحم اخیہ میتا، ایداں ہے کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہا جے۔ اس واسطے ہتھاں پیراں دا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہتھاں پیراں اکھاں دا روزہ ہونا چاہیے۔ زبان نال کسے دا بھی دل نہیں دکھائی دے، زبان نال کسے دا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ زبان غلط استعمال نہ ہوئے کسے دے خلاف بھی۔ حضور دے زمانے دے اندر دو عورتاں سن روزہ رکھیا ہویا اور پھر انہاں نو طبیعت خراب الٹیاں آ رہیاں، کہ نبوت نے فرمایا انہاں عورتاں نو میرے کول بلاؤ، بلایا، برتن منگوایا، فرمایا امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسی اے دے اندر کیا کرو۔ انہاں نے کیا کیتی، خون دے لوتھڑے بھی آئے، خون بھی آیا اور گوشت دے لوتھڑے بھی آئے۔ نبوت نے فرمایا آخری پیغمبر نے کہ انہاں نے تازائی کسے دی غیبت کیتی ہے تے او دی وجہ دے نال طبیعت تے اثر ہو گیا ہے، تے اے غیبت دا نتیجہ ہے کہ گوشت دے لوتھڑے بھی آئے نے تے خون بھی آیا۔ اس واسطے سامعین پتہ لگ گیا کسے دی غیبت کرنی نہیں چاہی دی، سخت گناہ جے۔ اللہ زبان غلط استعمال ہرگز ہرگز نہ ہووے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس امت تے ہی فرض نہیں کیتے بلکہ روزے تے پہلیاں امتاں تے بھی اللہ نے فرض کیتے نے۔ من قبلکم، پہلیاں جڑیاں گزر گئیاں سن اونا تے بھی رب نے روزے فرض فرمائے۔ اس قرآن دے جملے تو من بعدکم دا لفظ نہیں آندا پورے قرآن سے، الحمد سے لے کر والناس تک، الف سے لے کر سین تک، من بعدکم دا لفظ نہیں آندا۔ فرمایا من قبلکم، تواڈے تو پہلے جڑیاں گزر گئیاں اونا تے روزے فرض۔ اور اس تو نقطہ نکلدا ہے کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی تے آخری رسول نے۔ ختم نبوت بھی اس تو ثابت ہوندی ہے، جتھے ماہ سیام دے اہم مسائل ثابت ہوندن اتھوں آپ دی ختم نبوت دی بھی ایک دلیل ملدی ہے۔ فرمایا من قبلکم، جڑی تواڈے تو پہلے امتاں گزر چکیاں سن اونا تے بھی روزے سن، اور اونا تے بھی روزے تواڈے تے بھی روزے فرض نے۔ اور فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھن نال تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، رب دا ڈر نہ۔ انسان دے قوی اعضاء
روزے دے نال ضعف پکڑ دین، کمزور ہو جاندے نے، اور تقوی آ جاندا ہے، طہارت آ جاندی ہے، اور تقوی رب دا ڈر آندا ہے، اور رب دا ڈر سب تو بنیادی تے اساسی چیز ہے۔ جیڑا رب تو ڈر گیا او تر گیا۔ روزہ تقوی، روزے دے نال تقوی آئے گا، تو روزے دے نال اندر طہارت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، رب دا ڈر آئے گا۔ جیڑا رب تو ڈر جاندا ہے کامیاب ہو گیا۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ اے روزے دار بھکھا رہ رہا ہے، کوئی اے دے کول کوئی نہیں، بند کمرے چ بھی جا کے پانی نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا۔ فرمایا کھاندا پیندا نہیں، اس واسطے کہ رب لئی اینے روزہ رکھیا ہویا ہے، رب دا ڈر تے تقوی دل دے اندر ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا ان صلاتی نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے رب لئیے نماز، رب لئی قربانی، رب لئی اے عبادات، خلاصہ یہ ہوئے کہ انسان رب دیوں راضی کرن لئی کرے، دنیا دی غرض و غایت دنیا نو راضی کرنے لئی نہیں۔ رمضان دے اندر تلاوت بھی رب لئی، نماز بھی رب لئی، تراویح بھی رب لئی۔ اللہ اللہ صحابہ دیاں زندگیاں دے اندر آندا ہے، بدر دی جنگ اور 17 رمضان تے جمعے دا دن نے روزہ بھی رکھیا ہویا ہے، روزہ بھی کھجور دے نال، اور افطاری سحری کھجور تے پانی دے نال بھی، پانی دے نال، لیکن روزے نو نہیں چھڈیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے دی حالت دے اندر انسان غیبت نہ کرے، تصور ہی نہیں، مسلمان تے ویسے ہی ہر حالت عام حالات بھی بد کلامی، کسے دے خلاف کیچڑ اٹھالنا یا او دے خلاف سازش کرنا، اے تے دی شیان شان ہی نہیں۔ مسلمان دا معنی یہی ہوئے کہ تابع ہونا، فرما بردار ہونا، مان کے چلن والا، رب دی اور رب دے رسول دے طریقیاں دے مطابق چلن والا۔ اور اسی طرح دا زبان بھی کنٹرول وچ، اور اے دے کان بھی غلط چیزاں نہ سنن، موسیقی تو پرہیز کرے، گانیاں تو پرہیز۔ اے پورا سال ہی موسیقی، گانے بجانے، اے چیزاں زہر آلود نے، اور انسان دا ایمان نو کمزور کر دیا نے۔ لہذا گانا بھی نہ سنے، گانا بالکل، اور اگر سنے تو قرآن سنے، حضور دا فرمان سنے، اور اے کن نیک چیزاں اے تے سن سکدیاں نے، تلاوت سن، حدیث سن، ہاں جی، اسی طرح کر کے اے کن بھی ایک امانت ہے، یعنی انسان اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتا، انسان دا پورا وجود، ہاتھ، اعضاء، پیر، اکھاں، ہاتھ، اے رب دے مرضی دے تابع نے۔ انسان دی اپنی تے مرضی ہے ہی نہیں، دے دی اپنی مرضی ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
فرمایا انسان اور جن تے پیدا ہی اس واسطے ہوئے نے کہ اس دی عبادت کرن، اس واسطے اپنی مرضی شرزی اے ہے ہی نہیں، بلکہ رب دے شریعت دے تابع ہو کے چلے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ میرے محبوب دی اتباع کر، میں راضی ہو جاواں گا۔ کان دا بھی روزہ، زبان دا بھی روزہ، ہاتھ دا بھی روزہ، ہاتھ غلط استعمال نہ ہووے، ہاتھ غلط چیز نو پکڑے نہ، چوری وال نہ جاوے، غلط چیزاں وال نہ جاوے، اے بھی ہاتھ غلط استعمال، پیر بھی غلط استعمال نہ ہون، اور زبان بھی غلط استعمال نہ ہووے، پھر روزے دا فائدہ ہوئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حدیث دے اندر آندا ہے روزہ آدمی لئی ڈھالے، جس طرح جنگ دے اندر زرہ پین لوے تے اس ڈھال ہندی ہے۔ روزہ ڈھال تو مراد انسان روزہ رکھے گا شیطان لئی ڈھالے اور شیاطینہ لئی ڈھالے، اونا لئی ڈھالے۔ روزے دے اندر، اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ تلاوت دے اندر، ریاضت دے اندر، سخاوت دے اندر، ہمدردی دے اندر، اور غرباء دا بھی خیال رکھے، پورے انہاں چیزاں دے نال، احترام دے نال، ادب دے نال، بلکہ اتھوں تک بھی آ گیا اگر کوئی اے دے نال جھگڑا بھی کر لوے تے کہے میں روزے دی حالت دے اندر آؤ، دے نال بحث نہ کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر ہے کہ روزے دار لئی دریا دیاں مچھلیاں تک دعا کر دیاں نے، اور فرمایا اس دی دعا روزے دار دی افطاری دے وقت رب قبول کر دائے۔ اس واسطے خوب منگیا جاوے اپنے لئی، مرحومین لئی، ساری انسانیت لئی، ساری مسلمانہ لئی منگیا جاوے۔ رب تو مغفرت منگو، عنایت منگو، بخشش منگو۔ فرمایا اے انسان منگنا تیرا کام میں تے عطا کر دینا میں خدا دا کام میں۔ اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، آواز آندی ہے تیری ہی جھولی تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں۔ لہذا رب تو منگنا چاہیے تمام مسلمانہ لئی، امت لئی، انسانیت لئی، جیڑے کہ اس وقت حالات چل دن پوری دنیا دے اندر ایک مہلک بیماری ہے جنہوں کرونا وائرس کیا جاندہ ہے۔ رب تو عافیت منگی جائے، اپنے گناہ لئی، پوری انسانیت لئی منگیا جائے۔ یا اللہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، اپنی ناراضگی تو محفوظ فرما۔ ہمدردی اس سے چیز دا نام ہے، کنجوسی نہ کیتی جاوے دعا دے اندر، بلکہ اس دے خزانے بہت بڑے وسیع خزانے نے، ساری انسانیت اس تو منگنا شروع کر دے وے، ہر ایک نو عطا کرے، جو جتنا منگے اس دے خزانے دے اندر مچھر دے پر دے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ اے میرے بندے تیرے آن نو دیر تے ہو سکدی ہے، میرے عطا کرنے نو دیر نہیں جے ہو سکدی۔ منگنا بندے دا کام ہے، عطا کرنا رب دا کام ہے۔ تو اس واسطے زیادہ تو زیادہ استغفار کیتا جائے، دوسرے اشرے دے اندر استغفار، درود پاک پڑھیا جائے، تسبیحات دا اہتمام کیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان دی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے،
اس کرونا جیسی مہلک بیماری سے انسانیت نو محفوظ فرمائے، اور ساڈی افواج، ساڈی پولیس، ساڈے محکمے اس چیز تے مصروف نے، شب و روز ڈیوٹیاں کر رہے، اللہ انہاں دی بھی حفاظت فرمائے، انہاں دے مال جان دی بھی حفاظت فرمائے، اس ملک دی بھی اندرونی بیرونی سازشوں سے، دہشت گردیوں سے حفاظت فرمائے۔ دین دا لوگ جتھے بھی کام کر رہے خلوص نال، تقریری، تحریری، لسانی، سیفی، قدمی، سب دے کاماں نو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، یہ تھے جناب حضرت مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب، جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے اپنا خطاب فرما رہے تھے۔ آج کے اس پروگرام کے بارے میں آپ اپنی آراء ضرور پیش کیجیے گا، کمنٹس میں اپنے مسائل جو ہیں وہ علماء تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ علماء جو ہیں وہ مستند ان کے جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ آئندہ کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عامر اشرف کو۔ اللہ نگہبان۔ مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ، جو کچھ دین سمجھ کر ہم نے بیان کیا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، دین کی سمجھ، دین پہ چلنا آسان فرما۔ یا اللہ، پوری انسانیت کو ماہ سیام کا صحیح معنوں میں احترام نصیب فرما۔ یا اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، جموں کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضہ ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ملک پاکستان کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، وطن عزیز کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری افواج، ہماری پولیس، ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں جو اس ملک کی خدمت کے لیے ہمہ وقت مصروف ہیں، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، ان کے کاروبار، مال جان، آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یہ کرونا وائرس ایک مہلک بیماری جو پریشانی کا باعث ہے، پوری انسانیت پریشان ہے، اے اللہ اس سے امت محمدیہ کی حفاظت فرما، تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ مولانا محمد عامر اشرف صاحب نے یہ کاوش اور جدوجہد خالصتاً اللہ تیرے لیے کی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس نوجوان کی اور اس کی دیگر اس کی ساری جماعت کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اجمعین برحمتک۔